خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے عزرا کی کتاب اس کا 6واں باب۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ چنانچہ اخمتہ کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تمار ملا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا: خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردہ نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکدنضر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں۔ تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو اے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور تمہارے افارس کی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو، خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے، سو اس کی بابت میرا حکم یہ ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچھڑے اور مینڈے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناغہ روز بروز ان کو دیا جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں، غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخشستہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تعمیر ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خداوند کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا، اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبھوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ آمین۔